ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایس ڈی پر پروگرام خوشبو رمضان۔ میں پروگرام کا آغاز دوبارہ سے بریک کے بعد جو ہے وہ پھر سے ایک حدیث کے مفہوم سے کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار پڑھتا ہے اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان نامنافق ہے اور یہ دوزخ سے بھی آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ سے ہم رخ کریں گے اپنے مہمان کی طرف، گلاب ارشد کی طرف۔ سر، میرا سوال ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ کتنے مزار آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیصل آباد کی ڈویژن میں کتنے ہیں؟ اصل میں محکمہ اوقاف کے پاس سارے مزارات تو نہیں ہیں۔ جو پنجاب میں محکمہ جن کو ابھی مینیج کر رہا ہے وہ 563 جو مزارات ہیں جن کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 600 مساجد ہیں جن کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح جو فیصل آباد ڈویژن میں ہے ہمارے پاس 54 مزارات ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 70 مساجد ہیں جن کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ ان کی لک آفٹر کر رہا ہے، اور سارا انتظام انصرام جو ہے وہ محکمہ کے پاس ہے۔ اچھا بنڈارا صاحب، ایک نا مجھے ابھی آمد ہوئی ہے، کویشچن ہے، مجھے بھول جانا ہے، میں کہتا ہوں ابھی کر لوں۔ کویشچن یہ ہے، اکثریت اللہ ماشاءاللہ درباروں پر ہمارے پیران عظام موجودہ جو ہیں، ٹھیک ہے، بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا میں، جو موجودہ پیران عظام ہیں، ٹھیک ہے، جن کی گدیاں تھیں وہ خود کبھی گدیوں پر سے نہیں لڑے تھے، نہ گدیوں پر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، مگر آج یہ گدیوں سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے سننے کو ملتے ہیں، میں ایک کو ٹارچر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم سچی باتیں ادھر زیادہ ہی شروع کر دیں تو لوگ آپ کو پتہ ہی پھر کیا ہوگا۔ اچھا خیر، ان کے لیے کیا آپ لوگوں کے اقدامات ہیں محکمہ اوقاف کی؟ اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جھگڑتے ہیں، ادھر کی کمائی کھانے سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بہت سارے میں نے سے یقین کریں دربار دیکھے ہیں، یقین کریں سینہ پھٹ جاتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، بکریاں، کتوں کے پیشاب، بکریوں کے پیشاب، بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سسٹم کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اوقاف کے پاس نہیں ہوتا، وہ ادھر کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو بدقسمتی سے وہ پتہ چلتا ہے ہر نچندی جمعرات کو بجائے محفل کروانے کے وہاں لڑتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا اقدامات کیے ہیں آپ؟ اس میں پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جتنے مزارات جو بنے ہوئے ہیں ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ہماری پبلک کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا سجادہ نشین ہے اور کون سا گدی نشین ہے۔ سجادہ نشین ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو صاحب مزار کی اولاد میں سے ہو، جو ان کی اولاد ہے۔ یہ زیادہ تر مزارات جو ہے وہ گدی نشینوں کے پاس ہیں۔ بزرگ آئے، انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور وہاں پہ ان کے جو جانے والے لوگ تھے انہوں نے مزار بنا دیا۔ وہ جو بندہ وہاں پہ ایز خدمت گار تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ مزار کا خادم تھا، صفائی وغیرہ کرتا تھا، وہ مزار کا متولی بن گیا۔ اور ان لوگوں کو چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ جو اہل مزار تھا اس نے دین کی خدمت کی، اور اس نے اپنی اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنی لائف گزاری ہے، وہ پھر اپنے آپ کو اس مزار کو اپنی آمدن کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ پھر ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف مزار سے کمائی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ مزارات ہمارے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسے جو جن پہ توجہ نہیں دی جاتی اور وہ لوگ جو ہے وہ صرف کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ ایسے مزارات بھی ہیں جو سجادہ نشین یا اوقاف چلا رہا ہے، اور وہاں پہ بڑے آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا سکون ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کرما والا میں مزار حضرت اسماعیل شاہ بخاری کا، تو وہاں پہ اگر آپ جائیں تو انہوں نے مزار کے ساتھ متصل ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں پہ بنائی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آپ گولڑ رشیف جائیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا انتظام جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اوقاف کے مزارات پہ ہے، سیال شریف میں ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ، اور ان کو بیسیکلی اہل سنت والجماعت یا ان کو مزارات کے جو سجادہ نشین ہیں وہ بھی اون نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے لڑائی کے حوالے سے جو لوگ ہیں یا جو مزارات کی، یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ لوگوں کو جب آمدن آتی ہے یا وہاں پہ جو کلیشز پیدا ہونا، تو اسی کے لیے اوقاف کو بنایا گیا تھا۔ بیسیکلی اوقاف کی ضرورت بھی اسی لیے فیل ہوئی تھی کہ جب وہاں پہ مزار پہ کوئی ایسا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا وہ مس مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اوقاف جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیتا ہے۔ تو ایسا مزارات جو ہے وہ
اگر تو ان کا لڑائی جھگڑا کسی کورٹ میں پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے یا انتظامیہ سمیتی ہے یا اوقاف سمیتی ہے اپنے طور پہ ویسے سروے کر کے تو وہ ہم اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. سر آپ جس ڈیزگنیشن پر ہیں آپ کے انڈر کتنے مزارات ہیں؟ میں زونل ایڈمنسٹریٹر ہوں جی اوقاف فیصل آباد زون، فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ اور ننکانہ کی ٹریٹری میں جتنے اوقاف کے زیر انتظام مزارات ہیں ان کو میں ہیڈ کرتا ہوں. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایک مینیجر ہوتا ہے اور وہ ڈسٹرکٹ انچارج ہوتا ہے، میں ان کا ریجنل ہیڈ ہوں. اور ہمارے پاس 54 بتایا میں نے مزارات ہیں اور اس کے علاوہ جو 70 ہے وہ مساجد ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی اراضیات ہوتی ہیں جو انڈیا میں مزار ہو اور اس سے جیسے آپ فیصل آباد میں ہیں تو آپ وہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ کوئی ایسی جائیداد جو ہے نام کروا دیتے ہیں تو وہ اس طرح کی جو جائیداد پاکستان میں رہ گئی تھی زمینیں یا دکانیں وہ بھی اوقاف کے پاس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی ورکنگ ہے. بہت ساری چیزیں یقین کریں ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن آج پتہ چل رہا ہے. دوبارہ انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. رانا وحید شہزاد صاحب، سر کرونا وائرس کے تعلیم پر کیا اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں. میں ویسے بھائی کرونا کے پوری دنیا پہ یہ اثرات ہیں اور ہر شعبہ زندگی کو اس نے متاثر کیا بالکل. لیکن چونکہ میرا تعلق بھی شعبہ تعلیم کے ساتھ ہے تو ہم یہ فیس کر رہے ہیں اس وقت. سب سے زیادہ جو کرنچ ہے، پریشر ہے اور جو سب سے زیادہ باؤنڈنگ ہے اور بلاک ہے جو سسٹم اس وقت وہ ایجوکیشن کا ہے. اسکولز کو لے لیں وہ بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں. لیکن چلڈرن سائیکالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ 3 ماہ اسکول کا جو پروسیجر آف اسٹڈی ہے اس سے وہ دور ہوتا ہے تو اس کا 1 سال کا اسٹڈی گیپ آتا ہے. تو آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس میں ایک تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہوں گا حکومت وقت کو کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 4 سے 5 گھنٹے کے لیے آپ کا بچہ محفوظ ہے. صحیح ہے. میں مثال دیتا ہوں اپنے اسکول کی جہاں پر میں ایڈمنسٹریٹر ہوں یا جسے میں ہیڈ کر رہا ہوں تو وہاں پر ہم تو بچہ جب اسکول میں انٹر ہوتا ہے اسے پراپر سینیٹائز کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے لے کے اس کے پورے یونیفارم تک، اس کے شوز تک، اس کے بیگ تک. دین ہی گوز ان ٹو دا کلاس. وہ کلاس میں جاتا ہے اور کلاس میں جانے کے بعد اسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے ٹیک آؤٹ یور ہینڈ سینیٹائزر. ہر بچے کے بیگ میں ہوتا ہے، وہ اپنے بینچ پہ رکھے اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے سینیٹائز کرتا ہے. ماسک مسٹ ہے. اب وہ آپ دیکھیں 5-6 گھنٹے اس ماحول کے اندر بچہ جب اسکول میں ہے اور جب آپ نے اسکول کو بند کر دیا وہی 5-6 گھنٹے وہ گلیوں میں ہے، وہ پارکس میں ہے، وہ مارکیٹس میں ہے، وہ شادی ہالز میں ہے اور وہ پراپرلی انٹریکٹ کر رہا ہے کرونا کے ساتھ اور وہ کیریئر بن رہا ہے اور وہ گھروں میں لے کے جا رہا ہے. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسکولوں کو بند کرنے کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ بڑھائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محفوظ ہیں بچے. آپ سر یہ آن لائن اسٹڈی کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اگر اسکول بند ہیں تو کہہ رہے ہیں آن لائن اسٹڈی تو وہ بھی اس لیول تک نہیں ہے کہ ہم جو اسکول میں جا کے بچے پڑھتے ہیں وہ لیول اور ہے آن لائن اسٹڈی کا. وہ میڈم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جگاڑ. ہاں جی. یہ آن لائن اسٹڈی ایک جگاڑ ہے. اصل تو جو جب تک فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتا طالب علم کا اپنے استاذ کے ساتھ تب تک ٹرو لرننگ نہیں ہوتی. لیکن جو حالات اس وقت بن چکے ہیں اس میں آن لائن اسٹڈی ایک سورس ہے کہ آپ اپنے بچے کا جو کم سے کم حرج ہو وہ آپ اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب ایک کویشچن مجھے پھر کہتے ہیں مجھے بہت ساری کویشچن آمد ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے آمد ہوئی ہے ابھی چونکہ آپ کا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے، یوتھ ونگ سے ہے. ٹھیک ہے. دھرنا ہوا 2015-16 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ 5 سال ہو گئے انتظار کر کے بیٹھے ہیں کہ انصاف ملے گا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ علم بھی بلند کیا تھا قادری صاحب نے کہ انصاف اور حقوق پیک سے نہیں ملتے اور بڑھ کر چھیننے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دھرنا ہوا، ختم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تانوں بڑے لارے بھی لائے گئے پاکستان عوامی تحریک نو تسی سانوں ووٹ دیو تو اسی تانوں انصاف لے کے بھی دیاں گے. اور بھی بڑی ایسی پرسنالٹیز تھیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر وعدے کیے. ٹھیک ہے. انڈور میٹنگیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. تو کیا کہیں گے اب تو یہ 17 جون پھر قریب آنے والی ہے، 5 کی بجائے 6 سال گزرنے والے ہیں. آپ کے سوال میں ملٹیپل سوال ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے تھوڑا سا کھل کر ذرا بولیں. میں کھل رہا ہوں. جو موجودہ حکومت ہے جی، یہ موجودہ حکومت نے ان کی جیت میں جہاں ان کے اپنے ووٹ شامل ہیں وہاں پر شہدائے ماڈل ٹاؤن کے نام پر لیے گئے ووٹس جن میں پیٹ نے کھل کے ان کی حمایت بھی کی، ریڈیو میں نکالے، ان کے ساتھ سپورٹ بھی کی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. اس کا بڑا کردار ہے. اگر وہ ووٹ نکال لیں تو یہ ہر سیٹ سے ہارے ہوئے ہیں.
وہ ووٹ نکال لیں جو ان کو وہ ووٹ جو پیٹ کے پیور ووٹ پڑے ہیں آپ ہر حلقے سے نکال لیں تو ان کی لیڈ آپ کے سامنے ہے 5-5 ہزار 7-7 ہزار سے یہ جیتے ہیں تو وہ لیڈ کہاں سے آئی ان کو. وہ میں کہتا ہوں کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے نام پر جو ووٹ ان کو پڑا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی. خان صاحب سب سے پہلے پہنچے وہاں پر سیکریٹریٹ میں اور انہوں نے کہا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو سب سے پہلے انصاف ہوگا. لیکن زیادتی پر زیادتی ظلم پر ظلم یہ ہے کہ وفاقی محتسب مشتاق سکھیرا کو بنا دیا جو لیڈ کر رہا تھا اس سارے آپریشن کو. کیپٹن عثمان کو انہوں نے پھر بیوروکریسی میں لے آئے. اصل وجہ وہی ہے ویس بھائی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ یہ نظام ایکچولی ظالم ہے, یہ نظام گولیاں مارتا ہے, یہ نظام قتل کرتا ہے, یہ نظام خون بہاتا ہے. جب تک ہمارا چھٹکارا اس نظام سے نہیں ہوگا وہ خان صاحب آ جائیں یا کوئی بھی فرشتہ بھی اتر کے آ جائے نا اس نظام کے تحت وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکتا. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ چھین کے انصاف لینا تو دیکھیں ہم نے 2 دفعہ ایفرٹ کی ہے. ایفرٹ کرنے کے بعد جا کے ہماری FIR درج ہوئی وہ جنرل رحیل شیخ صاحب کے کہنے پہ. تو جس ملک میں اس قدر مشکل ہو صرف FIR درج کرانا تو آپ دیکھ لیں وہاں پر انصاف کا پروسیس جو ہے وہ کتنا ڈیلے ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا. تو اس میں یہی کنکلوڈ کروں گا کہ بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا یاد دلاؤں گا محترم عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنے وعدے کو یاد کریں اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے جو بن سکتا ہے وہ کریں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا پاکستان عوامی تحریک نے تو اس سسٹم کا جنازہ نکالنے کے لیے علم اٹھایا تھا تو خود ہی پھر ووٹ بھی دے دیے ان کو, خود بھی سپورٹ بھی کر دیا. دیکھیں اس میں دیکھیں ہمارا نعرہ بھی تبدیلی کا تھا, ان کا نعرہ بھی. ہماری تبدیلی ایک بڑی تبدیلی تھی. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ملاقات ہوئی ہے جنرل رحیل شریف کے ساتھ تو جو تبدیلی چھوٹی تھی اسے 20 منٹ دیے آرمی چیف نے, جو تبدیلی بڑی تھی اسے 2.5 گھنٹے دیے آرمی چیف نے. تو خیر پھر بھی وہ تبدیلی جو ہے کی آس پر ہم نے بھی کہا کہ چلیں کم از کم ہمیں انصاف تو ملے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہاں پر شاید ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے ایک بندے کو پہچاننے میں, کیونکہ وہ بھی الٹیمیٹلی اسی سسٹم کا حصہ بن رہا تھا جو سسٹم کبھی انصاف نہیں دیتا. اچھا یار اللہ تعالیٰ کل ہی نا ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اللہ کرے یہ جو بد کردار سسٹم ہے نا ہمارا موجودہ نظام ہے جگیردارانہ نظام, ٹھیک ہے, اللہ کرے اس کا جنازہ نکلے. اصل یزیدی نظام یہ ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. جی دانش بھائی بلا تمہید بسم اللہ. عبدالستار نے عزیز صاحب کا ایک کلام ہے اس کی چند اشعار بسم اللہ. تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیری دہلیز پر ہی مر جائے, تیری دہلیز. میرے وارث میرے غریب نواز, میرے وارث میرے غریب نواز, میرا کشکول آج بھر جائے, میرا کشکول. آرزو ہے کہ میری عمر تمام, آرزو ہے کہ میری عمر تمام یاد سرکار میں گزر جائے, یاد سرکار میں گزر جائے, تیرا منگتا. اور آخری شعر ہے جو بھی آیا ہے تیری محفل میں
जो भी आया है तेरी महफिल में, खूब से हो के खूब तर जाए, खूब से हो। عظیم نعت و شاعر الحاج عبدالستار نیازی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے دانش رفیق نقشبندی صاحب. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ لوٹتے ہیں.